اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سب سے اہم بات جو زیر بحث ہے وہ ہے تحریک عدم اعتماد۔ ہر سیاسی محفل کی کا موضوع گفتگو تحریک عدم اعتماد ہے۔ حکومتی حلقوں میں بھی یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ پہلے تو حکومتی حلقوں میں زیر لب بات کی جاتی تھی، اب وزیر اعظم نے بھی تحریک عدم اعتماد کا نوٹس لے لیا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے کہ ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، اس معاملہ پر تو کوئی ڈکی چھپی بات ہے نہیں کہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا، اور میری اپنی اطلاع کے مطابق اس کے خد و خال صرف 4-5 آدمیوں کو معلوم ہے جنہوں نے انڈر اوتھ کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرے۔ ان میں آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف، جناب میاں نواز شریف، ممکن ہے مریم نواز بھی شامل ہوں۔ باقی سب کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں، اور ممکن یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی ہوں۔ لیکن کل ہی کی بات ہے کہ رانا ثناء اللہ سے احباب نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے علم میں تو اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن جس سنجیدگی اور جس توجہ کے ساتھ اس معاملہ پر بات ہو رہی ہے تو لگتا تو یہی ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، صرف ابھی کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی جا رہی۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے میاں شہباز شریف نے ایک کمیٹی بھی قائم کر دی۔ اب رہی بات مرکز کی، تو وہ بھی آپ دیکھیں گے دنوں میں یہ صورتحال سامنے ہو جائے گی کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جہانگیر ترین اور میاں شہباز شریف کا آپس میں رابطہ ہے، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی مختلف شخصیات سے رابطے کریں، ملاقاتیں کریں، اور لندن میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف بھی ٹیلی فون کے ذریعے ان تمام قوتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو تحریک عدم اعتماد کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سمجھا جائے کہ اصل چابی تحریک عدم اعتماد کی وہ میاں نواز شریف کے ہاتھ میں ہے کہ جب اگر تحریک انصاف کے جن لوگوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنی ہے تو ان کو اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹکٹ دیے جائیں گے۔ پنجاب میں یہ بات بڑی کلیئر ہے، اس لیے اب ان لوگوں نے جو جہانگیر ترین کی ٹوکری کے نیچے ہیں جو چوزے، اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں اور وہ تیار بیٹھے بھی ہیں، سمجھیں 8-10 آدمی اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ کھسک جائیں گی، اور بالآخر یہ جو اتحادیوں کی بیساکھیوں پہ حکومت قائم ہے، کھڑی ہے، وہ دڑم کر کے نیچے گر جائے گی۔ ویسے تو وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ وہ منڈی بہاؤالدین میں جلسے سے خطاب کرنے گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنے ایم این اے سے بھی جو ٹکٹ ہو رہے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، لیکن اس سے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں پریشانی تو ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، تیاری کریں، آپ لے کر آئیں پلان، پھر ہم بھی دیکھیں گے کس طرح کامیاب ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کو تو یہ شاید ذہن میں آپ رکھ لینے چاہیے کہ پہلے بار تحریک عدم اعتماد بزدار صاحب کے خلاف آئے گی۔ عثمان بزدار کو جب اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا تو پنجاب کا صوبہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ تحریک عدم اعتماد اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ اگر پنجاب
کی انتظامی قوت بھی مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں آ جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو اسلام آباد میں ڈیرے جمانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب وہ 22 فروری کو انہوں نے اپنی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے عمل تک اسلام آباد میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک نئی بات سامنے آئی ہے، وہ یہ بھی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس 2 احکامات اس کے آرڈرز موجود ہیں اور وہ صدر سے دستخط کروا چکے ہیں۔ ان میں سے کہا جاتا ہے کہ ایک آرڈر تو شاید یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو تحریک عدم اعتماد جمع کرانے سے پہلے ہی وہ قومی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو ان کی ہدایت ہے، جو ان کی طرف سے ایڈوائس ہے، اس پہ دستخط ہو جائیں گے تاکہ وہ قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں۔ دوسرا آرڈر جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے، دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ کیا وزیر اعظم کوئی اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں جس طرح کہ وہ سوچتے ہیں؟ اب آخری بات جس پہ ہم آپ سے بات کریں گے وہ ہے کہ حکومت اب قانون میں ایک نئی ترمیم لا رہی ہے۔ الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کے قانون میں اب ترمیم یہ کی جائے گی کہ کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے مصوری منظور کر لے لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق شہریوں اور اداروں پر تنقید کرنے والوں پر 5 سال تک کی قید کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ اس میں فوج، عدلیہ، شخصیات سمیت دیگر اداروں اور کسی کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے پر بھی ایکشن ہوگا۔ یہ سارا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے فیصلوں اور اس طرح کے اقدامات سے حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسے بالآخر یہ بھی اس سے بھی اسی طرح بھاگنا پڑے گا جیسے انہوں نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کرتے بھاگ گئے تھے اور نہیں کر سکے۔ یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے والے ماضی میں بڑے حکمران آئے ہیں لیکن تاریخ میں اب ان کا کہیں نام نہیں ہے۔ یہ کب تک عمران خان میڈیا پہ کنٹرول کرنے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں ان سے باہر نکلیں گے؟ آپ چھوڑ دیں اس بات کو جناب عمران خان، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ میڈیا کو آزادی دیں اور اپنے اعمال درست کریں، اپنی کارکردگی بہتر بنائیں، تو آپ کے خلاف لوگوں میں بھی طرز عمل میں بہتری آئے گی۔ شکریہ۔